السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. اور آج ہم نے پھر بلایا ہے چوہان صاحب کو. تو فیاض بھائی ماشاءاللہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ہماری ایک ریگولر آڈینس ڈیولپ ہو رہی ہے جو کہ اس شو کو سننا چاہتی ہے. اور آپ سب کی پرزور فرمائش پر آج پھر فیاض بھائی ہمیں بتائیں گے کہ اب ملک میں کیا ہونے والے اور کیا حالات بننے جا رہے ہیں. تو فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک کا کرم. اچھا فیاض بھائی، جنرل فیض کے متعلق لاسٹ ٹائم آپ نے بات چیت کی تھی اور اس کے بعد سے اب تک بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. وہ بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ ان کے کورٹ مارشل کی خبر آئی تو عمران ریاض بولتے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹوں میں منظرنامہ تبدیل ہو جائے گا، کچھ بڑا ہونے والا ہے، ڈیالہ سے بڑی گیم ہو گئی ہے. اور منظرنامہ تو ابھی تک میرے خیال سے ہمارے سامنے نہیں بدل رہا. تو آپ کو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اب یہ پورا نیٹ ورک آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، سانسیں باہر آ رہی ہیں، یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ جو پچھلے ہم ایک سال سے سن رہے ہیں نا کہ بانی تحریک انصاف اندر بیٹھ کے بڑی گیم کر رہے ہیں، بڑی گیم کر رہے ہیں، قسم خدا کی ہنس ہنس کے برا حال ہوتا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ وہ ایک ویڈیو چلتی ہے نا جی جی. کہ وہ ایک چڑیا گھر کے اندر ایک بندر جو ہے نا کبھی سیدھی کلبازی کھا رہا ہے، کبھی الٹی کلبازی کھا رہا ہے، کبھی دائیں طرف کی کلبازی، کبھی بائیں طرف کی کلبازی. تو میرے خیال اس کے نیچے وہ کیپشن ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی گیم کر رہا ہے جانا. خدا کا واسطہ ہے یار، اس بندے کو بانی تحریک انصاف کو مروایا جانا اس سوشل میڈیا نے، اس سوشل میڈیا کی واہ نے. میں اپنا بتا دوں، میں نے اپنی نہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کے اب تک سینکڑوں BCO کا لفظ نہیں، کم از کم 150-200 دفعہ میں نے ایسے کروشل حالات دیکھے ہیں مخالف اور پولیس انتظامیہ کے ساتھ. یہ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں نا آہو نہیں آہو کرنے والے، تالیاں بجانے والے، آپ کے ورکرز یا آپ کے چاہنے والے بظاہراً بھی اور حقیقتاً بھی جی مرواتے وہ ہے. اور لیڈر ہی نہیں ہوتا کہ جو سمجھ نہ سکے کہ ان کے کہنے پہ اگر میں چلوں گا تو میں خود بھی بڑھ جاؤں گا، ان کو بھی واڑ دوں گا. وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے. میں نے اپنی لائف میں یقین جانا، اور اس تحریک فساد فی الارض میں کم از کم کوئی 30-35 دفعہ اس سوا سال میں، اپریل 2022 سے لے کے 9 مئی 2023 تک لاہور اور راولپنڈی میں یار مجمع اکٹھا ہوا ہے. وہ مجمع کہتا ہے تم ہاتھ میں لو ایٹم بم اور سیدھا مارو جا کے پوری ریاست کو اور پولیس کو اور انتظامیہ کو اور قانون کو. نہیں مارو گے تو ہم تمہیں ماریں گے. ماحول یہ ہوتا ہے موب کا. ان کو مروا گیا یہ موب، یہ سوشل میڈیا، یہ واہ. وہ موب آپ کو کندھے میں اٹھا لے گا، او جی زندہ باد، بس آ جاؤ تے چھا جاؤ تے لڑ پاؤ. لیڈر نے اپنے دماغ سے سوچنا ہوتا ہے، اپنے دماغ سے. وہ لیڈر ہی نہیں ہے. اس بیچارے کو، اس بانی تحریک انصاف کو یہاں تک پہنچا دیا اس کی سوشل میڈیا اور اس کے ان ورکرز نے کہ خان اندر بہت بڑی گیم کر رہا ہے. وہ اس بیچارے کی نا تو آپ کہتے ہیں گیم کر رہا ہے، اس بیچارے کے حالات ہی کوئی نہیں ہے. اچھا فیاض بھائی، میں آپ کے سامنے نا ایک ہائپوتھیٹیکل چیز رکھنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہ عمران خان کو اپریل 2022 میں عہدے سے نکالا گیا، ٹھیک ہے؟ اور وہ فرض کیا وہ چپ کر کے 6 مہینے 8 مہینے بنی گالا میں گزار دیتے، نہ کوئی سیاسی جلسے کرتے، کوئی میڈیا پہ ہلکا پھلکا پیغام دیتے، نہ یہ فوج سے جنگ کرتے. تو اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ 8 مہینے بعد تحریک انصاف اقتدار میں آ سکتی تھی اور یہ دوبارہ سے وزیر اعظم بن سکتے تھے؟ میں نے فرحان صاحب آج سے 20 دن پہلے اپنے آرٹیکل میں نے یہ ساری ڈیٹیل بیان کی. آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. میں ایک پولیٹیکل کارکن اور ایک پولیٹیکل لیڈر اور ایک پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے، اور پاکستان کی پالیٹکس کو 40-45 سال کا ایک تجربہ رکھنے کے ناطے سے، اگر بانی تحریک انصاف اپریل 2022 کو ایک لیگل طریقے کی ان کے خلاف آئی، تحریک عدم اعتماد، ٹھیک ہے جی، ان کی طرف سے یہ جو چین چڑک ہے نا کہ او جی وہ بندے 20 جناب سندھ ہاؤس کے اندر لے کے، تو یار وہ تو 3.5 سال آپ بھی یہی کرتے رہے ہو. اپنے منہ سے آپ نے مانے ہیں کہ فون کر رہے ہو، آپ کی آڈیو لیک ہوئی ہے کہ 4 سینٹر ہم نے خرید لیے اور دبا لیے اور پکڑ لیے ہیں، 4 آپ سیٹ کرو. اور اسی طریقے سے جو اس سے پہلے کی تحریک عدم اعتماد تھی جو 1 سال پہلے ان کے خلاف آئی تھی، وہ اسی طرح ناکام ہوئی تھی نا. وہ چیز نہیں ہے. جو پیور تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوئی، اس میں کوئی بدماشی، کوئی زبردستی، کوئی گنڈا گردی، کوئی انلیگیلٹی، 172 بندے اپنی ول، اپنی وش کے ساتھ انہوں نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کر دیا. اب کیا تھا؟ ایک لفظ ہوتا ہے اسٹیٹسمین شپ.
پوری دنیا کے اندر استعمال ہوتا ہے کہ اسٹیٹسمین شپ کس کو کہتے ہیں؟ وہ سیاستدان جس کے سامنے ریاست، وطن، معاشرہ، سوسائٹی اور اپنی عوام وہ سب سے پہلے ہوتی ہے، بعد میں اس کی ذات، اس کا خاندان یا اس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ٹرو اسٹیٹسمین شپ. اگر یہ ٹرو اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت دیتے، آئیے تو بات آپ اتر گئے، آپ جناب اپوزیشن میں آتے، آپ اپوزیشن لیڈر بنتے، آپ پراپر طریقے کی ایشو اورینٹڈ عوامی مسائل، بجلی، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، ان معاملات کے اوپر، طالبانائزیشن، دہشت گردی، ان ایشوز کے اوپر آپ اس پی ڈی ایم کی حکومت کی کرتے اپوزیشن. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ 6 مہینے بعد الیکشن، اسٹیبلشمنٹ نے ٹھوڈی پکڑ کے کہنا تھا ان کو کہ آئیں بھائی جان 2/3 میجارٹی کے ساتھ ملک کے وزیر اعظم بنے. لیکن یہ تو تاولے تھے، یہ تو نرگسیت کا شکار تھے، یہ تو ٹرو اسٹیٹسمین شپ تو ان کے قریب سے نہیں گزری. انہوں نے زندگی میں کبھی اسمبلی کے اندر ٹک کے بیٹھے نہیں. ایز اے اپوزیشن لیڈر انہوں نے اپنا کبھی کردار ادا نہیں کیا. انہوں نے ایز اے وزیر اعظم اپنا کردار ادا نہیں کیا اسمبلی کے اندر. ان کے لیے تو ان کی ذات سے آگے کوئی نہیں تھا. یہ ٹائے چڑھ گئے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے، اپنے سسرالیوں کے، اور پھر کچھ گروہ تھے ملک کے اندر بھی جو 1973 کے آئین کے دشمن تھے اور ملک سے باہر بھی. انہوں نے پھر ان کی اس نرگسیت کو، اس پنجابی جیسے کہتے ہیں چوڑے والی آکڑ، بڑا مشہور ایک فکرہ ہے، ٹھیک ہے نا، حالانکہ ٹھیک فکرہ نہیں ہے لیکن وہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا، وہ آکڑ اور ایک نرگسیت، اس میں یہ مارے گئے. اچھا فیاض بھائی، اس پر ایک ہمارے اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ آپ نے چونکہ عمران خان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو کیا وہ اتنے سادہ تھے کہ وہ بیوقوف بن گئے اور اس لائن پر چلنے لگے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی بیرونی طاقتیں یا ایجنڈے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے خود اس چیز کو پش کیا؟ آپ کو کیا جولائی 2021 میں صاحب بہادر پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر اتارو گے تو میں اس سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. یار کوئی عقل مند آدمی جب سوچنے والا نا، میرا ایک بڑا مشہور فکر ہے کہ دنیا والوں کی سوچ سے سوچنے والوں کی دنیا بڑی مختلف ہوتی ہے. دنیا والوں کی سوچ تو نقدہ کوکا ہوتی ہے نا، سارے ناچ رہے ہیں دما دم مست کلندر، دما دم مست کلندر، سارے ناچ رہے ہیں. میں نے آپ کو ناچتے ہوئے دیکھا، میں بھی ناچنا شروع ہو گیا، مجھے ناچتے ہوئے دیکھا، کیمرہ مین بھی ناچنا شروع ہو گیا. یہ تو ہے دنیا والوں کی سوچ. جو سوچنے والوں کی دنیا ہوتی ہے نا، وہ بڑی مختلف ہوتی ہے. سوچنے والوں کی دنیا کا یہ سلسلہ ہے کہ بھائی جان ان کو پری پلانڈ بتا دیا گیا تھا کہ اب تمہارے ذمہ یہ ڈیوٹی آئے ہے، اب تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تم نے اس انداز سے ریئیکشن دینا ہے، تم نے اس انداز سے تحریک فساد فی الارض شروع کرنی ہے. اچھا اب اس پہ آ جاتے ہیں جو شروع میں آپ نے کوشچن پوچھا تھا، جو آج کے حوالے سے سب سے اہم بھی ہے، جنرل فیض نیٹ ورک. دیکھو سارا میڈیا میں آ چکا ہے، سوشل میڈیا میں سینکڑوں لوگوں نے چیزیں بتائی ہوئی ہیں. میں تو وہ دیکھوں گا جو میں نے آنکھوں دیکھی ہیں، کیونکہ ہم تو ان تھے حکومت کے اندر، تحریک انصاف کے اندر، بانی تحریک انصاف کے ساتھ ان کی پالیسیز کو دیکھتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے. سر آپس کا ان کا ہو گیا اکا. جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے کر دیا سائیڈ لائن، ٹھیک ہے جی. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ جنرل باجوہ سے تو اتنی بڑی غداری ان دونوں نے کی کہ جولائی کے اندر وہ تحریک لبیک والا جو میں نے پورا بتایا تھا، یہ پری پلانڈ یہ تو یہاں تک آ گئے تھے کہ ان کو ذلیل و خوار کر دیں کہ یہ اگلی سوچے ہی نہ، بلکہ نومبر میں فارغ ہونے سے پہلے ہی ریزائن کر کے چلے جائیں. انہوں نے تو یہاں تک کا بنا دیا تھا پروگرام. لیکن وہ سعد رضوی نے بھی عقل مندی کا ثبوت دیا، اس نے ٹرو اسٹیٹسمین شپ کا ثبوت دیا، اور باقی ریاست کے کچھ اداروں نے بھی بر وقت اس کو پکڑ لیا. اب ان کا پلان کیا تھا؟ باجوہ صاحب سائیڈ لائن. یہ جناب وہ ایک بڑا مشہور، میں ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ گاؤں کے جو ہے نا 2 بیچارے ماتڑ سے آدمی تھے، ان کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا. دونوں ایک دن بیٹھے، انہوں نے کہا یار جی تکو نا یار جی، نہ تاڑی کو عزت کرنا تھا، نہ کوئی ماڑی عزت کرنا، انج کرنے تو میں کی چودھری صاحب آخیا کر، تو میں تو کی رائے صاحب آخیا کر سا. وہ آپس میں چودھری صاحب سے رائے صاحب آخنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کی عزت. انہوں نے جنرل فیض اور بانی تحریک انصاف نے کہا بھائی جان اگلے 10 سال کا پلان بناؤ، آپ آرمی چیف، ایکسٹینشن میں دوں گا، آپ
مجھے جتائیں گے میں آپ کو اگلی دفعہ ایکسٹینشن دوں گا، پھر آپ مجھے جتائیں گے میں آپ کو دوبارہ ایکسٹینشن دوں گا. 2 دفعہ کی ایکسٹینشن کی تو پروویژن تقریباً ہوتی ہے اس وقت پاکستان کی پچھلے 20 سال کی جو آرمی چیف کے معاملات ہیں. ان کا پلان یہ تھا. اس پلان میں یہ آگے جنرل فیض کے ٹائر چڑھ گئے. بشرا بی بی تو پہلے جنرل فیض کی لانچ کرنا تھی، میں نے آپ کو بتا دیا، ساری دنیا سن چکی ہے، سینکڑوں لوگ بتا چکے ہیں. پری پلان جنرل فیض نے لانچ کیا تھا اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے. اچھا اب کہانی کیا ہے جو میں آنکھوں دیکھی اور بھگتی ہوئی. جو سب سے بڑا جرم ہے جنرل فیض حمید کا، پاکستان کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا اور دنیا کی ہسٹری میں کبھی یہ نہیں ہوا. ہر دنیا کے ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے چاہے اس سے کوئی ڈفر کرے یا نہ کرے، امریکہ کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی ہے، انڈیا کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی ہے، ہر ملک کے اندر، برطانیہ کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ حکومت کرتی ہے. ذرا ان کا سٹائل مختلف ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جنرل فیض حمید نے جو 5 سال لگائے تھے ISI میں، اس کی وجہ سے وہ بہت پاورفل تھے. ذاتی طور پہ کننگ بھی تھے، تیز بھی تھے، انتقام کا جذبہ رکھنے والے بھی تھے، دشمنی نبھانے والے بھی تھے. انہوں نے فوج کے اندر سینکڑوں افسروں کو آؤٹ آف دا وے فیسیلیٹیٹ کیا، سینکڑوں، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے کپتانوں تک. اب جب وہ فارغ ہوئے ہیں اکتوبر 2021 میں، انہوں نے 100% پیرلل ایک ISI بنا لی. ابھی میں لفظ ISI استعمال کر رہا ہوں. ایک ISI اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے سرکاری، لیگل پاکستان میں. انہوں نے میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے کپتانوں تک سینکڑوں افسران کے اوپر مشتمل ایک اپنی اسٹیبلشمنٹ بنا لی. اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی تھی؟ یار کوئی سابق سیکٹر کمانڈر ہے، کوئی سابق OC ہے، کوئی سابق CO ہے ISI کا، اس نے 3 سال 2 سال سروس کی ہوئی ہے. اس نے میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو، اس نے سینئر ترین صحافیوں کو، جرنلسٹ کو، جناب تجزیہ نگاروں کو، وزراء کو، سیاستدانوں کو، بیوروکریٹس کو ڈیل کیا ہوتا ہے. اچھا وہ سارے سمجھ رہے تھے کہ یار یہ واقعتاً ایک لیگل طریقے سے چلنے والی وہی پرانی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. اس پیرلل اسٹیبلشمنٹ نے، جس کا نام تھا جنرل فیض حمید نیٹ ورک، اس نے PTI کی تمام لیڈرشپ، تمام بیوروکریسی، تمام TV چینل کے مالکان، سینئر صحافی، ان سے رابطے رکھے. ان کو میسج دیا کہ بھائی ہم ہی اس وقت ملک چلا رہے ہیں. ہوتا کیا تھا؟ 50% سمجھدار لوگ تھے میری طرح کہ انہیں سمجھ آ رہی تھی یار یہ سارا 2 نمبر کام چل رہا ہے. ہم نے تو 2016 میں بھی دیکھا جنرل رضوان کو. یہ بھی سن لیں، بریکنگ دے دوں آپ کو. جنرل رضوان نے بھی اس وقت ISI چیف تھے، وہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے. جنرل راحیل شریف اس وقت جناب آپ کے آرمی چیف تھے. جنرل راحیل شریف کی کوئی خواہش نہیں تھی ایکسٹینشن لینے کی، لیکن جنرل رضوان اس وقت تک جناب اس لسٹ میں نہیں آ سکتے تھے، پہلے 4 5 6 7 ناموں کی فہرست میں، جب تک 1 سال کی مزید ایکسٹینشن نہیں ہوتی تھی جنرل راحیل شریف کی، اور وہ سارے سپرسیڈ نہیں ہوتے تھے جو ان سے سینئر تھے. اس کے لیے جنرل رضوان نے اپنے تھے، لیکن وہ ایک بڑا پازیٹیو اور تھوڑا سا درمیانے لیول تک کی انہوں نے کی. اس کے بعد انہوں نے کوئی جنرل فیض حمید والی جناب وہ انت انہوں نے نہیں مچائی، لیکن انہوں نے بھی کی، لیکن وہ نہیں ہوئی. فیض حمید صاحب نے آرمی چیف کی خواہش اتنی شدید تھی، انہوں نے پورا پیرلل نیٹ ورک بنا کے بانی تحریک انصاف کو انہوں نے بتایا بھائی جان ججز سارے میرے لگائے ہوئے ہیں، جوڈیشری ساری میرے ہاتھ کی ہے، بیوروکریسی ساری میرے ہاتھ کی ہے، میڈیا ہاؤسز سارے میرے ہاتھ کے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا نا، یہ ہمارے جو نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والی مرد اور عورت، جرنلسٹ، اینکرز، چر 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 بولنے والی اور بولنے والیاں، چر چر دوبارہ لفظ کہوں گا، چرب زبانی جن کی، بانی تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بات ہو جائے آنکھوں میں آنسو بہنا شروع ہو جاتا تھا پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے. او بھائی تم اینکر ہو، تم تجزیہ نگار ہو، تم ایک الیکٹرانک میڈیا، نیشنل میڈیا کے اوپر ایک جاب کر رہے ہو، ایک صحافی ہو، اور تمہارا کیا کام ہے جناب ایک پولیٹیکل پارٹی کے رہنما کے تذکرہ کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو؟ وہ کیوں آتے تھے؟
وہ سلسلہ فیضیہ سے فیضیاب ہونے کی وجہ سے آتے تھے. وہ فیض حمید کے سر صدقے اور اس نیٹ ورک کے سر صدقے لاکھوں کروڑوں روپے کی پوسٹنگ لینے کی وجہ سے آتے تھے. اور پھر صرف آتے ہی نہیں تھے, آپ کہہ رہے ہیں وہ اینکرز وغیرہ بھی وہ خود لگواتے تھے سر, وہ سارے ان کے اسی نیٹ ورک کے لگائے ہوئے. اچھا, اب اس نیٹ ورک نے سارے کا سارا معاملہ خراب کیا جو آج تک ایکٹیو ہے. جنرل امجد شعیب نے نا, میں نے جب 22 تاریخ کو پہلی پریس کانفرنس کی تو مجھے میسج بھیجا کہ تم ایک اچھے سیاسی کارکن ثابت نہیں ہوئے. میں نے آدھا سیکنڈ نہیں لگایا, میں نے کہا یو آر آلسو ناٹ اے گڈ سولجر. اس کے بعد دوبارہ جو نا وہ مانگے لاڈلے نہیں پھڑکے جانا, اور تم ریاست کا بیڑا غرق کر رہے ہو. تم نے ساری زندگی لگا کے جنریلی لی اس ادارے سے, کروڑوں روپے کے تم ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فائدے لے رہے ہو. اور بے شرم آدمی, اور اس طرح کے بے شرم جتنے تھے, کرنیل, بریگیڈیئر, میں کم از کم 7 بندے میرے پہ ڈپیوٹ تھے. یہ بھی سن لیں, 7 بندے کرنل اور بریگیڈیئر لیول کے میرے پہ ڈپیوٹ تھے. کیا آپ کو ٹارگیٹ کرنا؟ نہیں, مجھے فون کر کے, جب میں ان کے ساتھ تھا. اچھا اچھا, جب میں ان کے ساتھ تھا, ریٹائرڈ کی آپ بات کریں؟ ریٹائرڈ کی. اچھا اچھا, یار ہر 10 دن بعد یا آ کے ملاقات کریں گے یا فون پہ بات کریں گے. ہاں جی بس ٹھیک ہے جی, بہترین ہے, لگے رہے ہیں, بالکل ٹھیک جا رہا ہے, بس یہ ابھی ریولوشن آ رہا ہے, ابھی تبدیلی آ رہی ہے, ابھی سارے معاملات سیدھے ہو رہے ہیں, ابھی فیض صاحب آ رہے ہیں. نومبر 2022 تک تو جو ہے نا انہوں نے 7-8 مہینے تو یہ بتا لگایا, اپریل سے لے کے نومبر تک, بس آ رہے ہیں, بس آپ ڈٹے رہیں, لگے رہیں. سر ہر بندے کے ساتھ, ہر میڈیا ہاؤس کے مالک کے ساتھ, ہر چیف ایڈیٹر کے ساتھ, ہر چیف ایگزیکٹو اخبار اور چینل کے, تو یہ سارا سلسلہ تھا جو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 اگست کو, یہ بڑی دلچسپ میں بات کرنے لگوں. آپ نے وہ شارجہ کا کپ دیکھا تھا, فائنل میچ جاوید میاں داد؟ جی جی, جس میں چھکے مارے. جو شارجہ کپ میں جاوید میاں داد نے چھکا مارا تھا نا, حافظ سید عاصم منیر نے 12 اگست کو وہ چھکا مارا, اور اس کے بعد سارا کھیل کا پانسا پلٹ گیا. پاپولیرٹی کا پورا پینڈولم چینج ہو گیا, زاویہ چینج ہو گیا, نقطہ نظر چینج ہو گیا, سٹائل چینج ہو گیا. پردہ سکرین پہ چلنے والی فلم میں ولن ہیرو بن گیا اور ہیرو ولن بن گیا. یہ معاملات ہو گیا. اچھا فیاض بھائی, یہ جو پنجاب میں ایک اور فساد اب جنم لے رہا ہے, حماد اظہر اور یہ جو میاں اسلم اقبال ہے, کہ وہ جی کہا جا رہا ہے میاں اسلم اقبال نے سازش کی اور حماد اظہر کو ہٹا دیا, پھر وہ حماد اظہر گروپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ بندہ بہت سازشی ہے. تو یہ کیا چکر چل رہا ہے, یہ آپ کوئی جانتے؟ سر بات یہ ہے, قیدی نمبر 804 کے بعد قیدی نمبر 805 جو آیا نا نیا, اس نے ساروں کی پین نکال دی ہے. قیدی نمبر 804 کے جیل جانے سے لوگ اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنے قیدی نمبر 805 کے گرفتار ہونے سے جو نا ان کے حالات خراب ہوئے ہیں. سر جی اب یہ چور دروازے سے اب بہانے ڈھونڈ رہے ہیں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پلوں کے نیچے سے پانی بہہ گیا ہے اور حاصل وصول اب کچھ نہیں. انقلاب بڑھ گیا, تبدیلی بڑھ گئی ہے, اور جو حرکتیں ہم نے کی ہوئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے اس ملک اور قوم سے بے وفائی اور غداری اور ریاست کے ساتھ غداری, اور جنرل فیض حمید کے ہاتھوں استعمال ہو کر مداری جو ہے وہ بندریاں نچاتا ہے نا, بندریاں, باندر اور بندریاں, آپ نے دیکھا ہو اس کو. جنرل فیض حمید وہ مداری تھا کہ جس نے بانی تحریک انصاف سے لے کے پوری پی ٹی آئی کو بندر کی طرح نچایا ہے, اور یہ سارے ناچے ہیں. آج تو ایک اور بریکنگ, سارے ناچے ہیں. یہ پرویز لائی صاحب بھی چھوڑ گئے ہیں, وہ کہنے ہیں میں سیاست سے کنارہ کش ہوا. یار چودھری پرویز لائی صاحب میرے بزرگ ہیں. میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر کسی بزرگ کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں, اور اس کی واحد ایک وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ویسے ایک پیار بڑا تعلق ہے, وہ بھی بیٹوں کی طرح عزت کرتے ہیں. بنیادی وجہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, میں ہمیشہ اس کی وجہ سے ان کے گوڑوں کو ہاتھ لگا کے ملتا ہوں. پوری بیوروکریسی حیران ہوتی تھی پنجاب کے اندر, لاہور میں, اسلام آباد میں,
ساری بیوروکریسی، سیاستدان، وزیر، قومی صوبائی وزیر موجود ہوتے تھے. فیاض چوہان سر عام سب کے سامنے ان کو گوڑو. کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی جو کنٹریبیوشن تھی ان کو جو میں جانتا ہوں. آپ یقین جانے آخری 1.5 مہینہ اسمبلی توڑنے سے چوئی صاحب نے ایک دفعہ نہیں کم از کم 5 دفعہ ہے بڑا فری سٹائل ان کا ہوتا ہے. میرا بھی ہوتا تھا, میں ان کے ساتھ بات کرتا تھا 2-4 گالیاں نکال دیتا تھا یار کسی ایشو کے اوپر بھی. ان کا بھی بڑا کھلا ڈھلا سٹائل ہے, یہ ان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. میرے سامنے کم از کم 4 یا 5 دفعہ انہوں نے گالی نکال کے کہا تیرا لیڈر جو ہے بدلے کا پتر کیوں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا, وہ اسمبلی توڑنے کی رٹ, میں نہ مانوں کی رٹ, سیاسی جو ایک پورا سسٹم چل رہا تھا اس کو توڑنے کی رٹ, تنگ آئے ہوئے تھے چودھری پرویز لائی صاحب. اور مجھے 3-4 دور کیا بیٹھا ہوتا تھا نا, یار تیرا ڈیش ڈیش ڈیش, وہ انہوں سکون کیوں نہیں ہے. ساتھ فواد چودھری کو بھی ٹھیک ہے نا, اور ساتھ یار وہ بیچارے تنگ تھے. ان کو اصل میں مونس الائی صاحب مار گئے. بھائی ہے میرا, جس مونس الائی کو پہلا 2 سال یہ بانی تحریک انصاف دیکھنے کا روادار نہیں تھا, اور جو کمنٹس دیتے تھے میں تو آئی وٹنس ہوں, میں نے خود سنے ہوئے. لیکن چودھری مونس الائی اپنے والد کی تربیت سے مجبور ہے کہ اس نے وفا کی اس شخص کے ساتھ. اس نے چودھری مونس الائی صاحب نے مجبور کر کے والد صاحب سے یہ فیصلے کروا لیے, ورنہ چودھری پرویز لائی صاحب یہ سسٹم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کی وہ ٹرو اسٹیٹسمین شپ کے حامل شخص ہیں تھے, لیکن بس حالات نے جو ہے نا ان سے یہ فیصلہ کروا لیا. ورنہ اچھا وہ دل سے راضی نہیں ہے, مجھے پتہ ہے, میری ملاقات ان سے نہیں ہے, لیکن مجھے پتہ ہے نا, میں ان کو جانتا ہوں, وہ جو کچھ ہوا ہے اسے دل سے راضی نہیں ہے. وہ نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والے نہیں ہیں, بس سمپل سی بات ہے. اچھا فیاض بھائی یہ ذرا بتائیے تھا, یہ اب جنرل فیض امید کا نیٹ ورک بھی پکڑا جا رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, تو اب یہ اگلے 1 ہفتے میں آپ کو کیا لگ رہا ہے ملک میں کیا ہونے والا ہے؟ سر اگست ختم ہونے سے پہلے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آنا ہے, اور اس 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بھی میں ایک چیز کلیئر کر دوں. لوگ کہتے ہیں نا ملک ریاض صاحب, یار ملک ریاض صاحب تو ایک بزنس مین ہے. بزنس مین تو دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوگا, اس کا تو یہی سٹائل ہوتا ہے. میں بھی جب بزنس کر رہا ہوں گا, آپ بھی بزنس کر رہے ہوں گے, آپ اپنے بزنس کے لیے ریاست کے جتنے مضبوط لوگ ہوں گے آپ کی پوری کوشش ہوگی اپنے بزنس کے لیے فائدہ لیں. مجھ سے ذاتی طور پہ پوچھیں گے تو 190 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض صاحب کو تو کر دوں گا بالکل سائڈ پہ. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں کی خبر نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. پھر وہ جسے کہتے ہیں نا ہائی مورل گراؤنڈ, صبح دوپہر شام نقاب لے کے اور ہاتھ میں تسبیح لے کے پوری پاکستانی قوم کو جو بے وقوف بنانے کا ایک پورا میکینزم. او بھائی تم مر چلے تھے, تم تو کہتے تھے یار تم نے دنیا دیکھی ہے, آپ تو کہتے تھے یار جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے, جو میں نے دیکھا آپ نے نہیں دیکھا, جو میں نے دولت دیکھی وہ آپ نے نہیں دیکھی, جو میں نے شہرت دیکھی وہ آپ نے نہیں دیکھی, جو میں نے دنیا انجوائے کی وہ آپ نے انجوائے نہیں کی, جو سٹیٹس میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں سٹیٹس دیکھا, جو رتبہ میں نے دیکھا وہ آپ نے نہیں دیکھا, جو معاشی جاہو جلال میں نے انجوائے کیا اپنی لائف میں آپ نے نہیں کیا. مجھے کوئی کسی قسم کی اب طلب نہیں ہے. وہ تم گھڑیاں بیچتے رہے, تم ڈنر سیٹ بیچتے رہے, تم نے مفاد. تو بھائی مجھے تو ملک ریاض صاحب کو تو میں 1% بھی 2.5 سال ہو گیا, ٹاک شوز ہوتے ہیں, وی لاگز ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں بھائی جان ان کا کوئی قصور نہیں. ان سے پوچھے یہ ہاتھ میں تسبیح اور نقاب لے کر جنہوں نے مل کے اس پاکستان کو اور ریاست کو لوٹا, ان سے پوچھے یہ وزیر اعظم تھے, یہ ہائی مورل گراؤنڈز کے دعوے دار اور علم بردار تھے, یہ ریاست مدینہ کے علم بردار تھے. یار شرم آنی چاہیے تمہیں, یار شرم آنی چاہیے. اچھا فیاض بھائی ایک سوال کا جواب دیں. میں اکثر یہ سوچتا بھی ہوں کہ چلے گھڑی تو $2 بلین کی انہوں نے بیچ دی, تو چلیں کچھ سمجھ آتا ہے, بندے نے گھڑی بیچی کو پیسے آ گئے, ٹھیک ہے.
یہ ڈنر سیٹ توشہ خانہ سے کیوں اٹھائے گئے؟ مطلب اس کی کیا ان کے گھر میں ڈنر سیٹ نہیں تھے؟ 30,000 قیمت اس کی ڈکلیئر کی. یار میں ایک اپر مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے. آپ یقین جانے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو ڈگنیٹی میرے ارد گرد کے سارے لوگ جانتے ہیں. میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جناب بڑا 100% نیکوکار, صاف ستھرا, معاشی حوالے سے, اخلاقی حوالے, ناٹ ایٹ آل, گناہوں سے بھرپور ہے. لیکن یار میرے مولا کا کرم ہے, ہم نے تو بھائی نیکی میں بھی اور خصوصاً گناہ میں بھی ہم نے کچھ سٹینڈرڈ اور معیار رکھے. مجھے ایز اے منسٹر دن تو نہیں میں کہوں گا, مہینے میں کم از کم 5 یا 6 لوگ نا کروڑوں اور اربوں روپے کی اسکیم بنا کے لے کے آتے تھے. یار یہ کام اس طرح فلاں. میں کہتا تھا یار یہ ہاتھ جوڑ من بخشو یار. مجھے جناب اسی طریقے سے یہ جو توشہ خانہ ٹائپ کی اور اس طرح کی جناب کی یہ چیزیں لے کے جناب کرنا, ہم نے کہا بھائی جان نہیں, ریاست, ملک, قوم, ادارہ, 6 منسٹریاں, ان اداروں میں کوئی ایسی کہانی ہم نے نہیں ہونے دینی. چیزیں سسٹمائز کرنی ہے. یار ہمیں اتنی طلب نہیں تھی بھوک کی اور پیسے کی. یار تم لوگ اتنے تھوڑے ہوئے تھے یار, مرے چلے تھے. ایک چیز تم نے توشہ خانہ کی بیچ دی. میں ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں جی بالکل میں توشہ خانہ کے سارے قوانین جانتا ہوں. مان لیا کہ یار آپ نے 50% دے کے, 20% دے کے, 30% دے کے وہ چیز لے لی, اور بھائی اس کو یوٹیلائز کرو. یہ گھڑی فیاض چوہان نے پہنی ہے, یہ مجھے اگر کسی عمان کے یا سعودی عرب کے یا کسی اس نے جناب میں منسٹر کی حیثیت سے ساتھ گیا, میں نے اگر اس کو ساتھ پہنی رکھوں گا تو میں مر جاؤں گا. میرا اخلاق بھی برقرار رہے گا, میرے ایتھکس بھی رہیں گے, میری ڈگنیٹی بھی رہے گی, معاملات بھی چلیں گے. یار میں بیچ کے یار 10 لاکھ, 15 لاکھ, 2 کروڑ, 5 کروڑ, 1 کروڑ, 50 لاکھ, بڑی بے شرمی کی بات ہے. یہاں سے انسان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ پیسے کا کتنا بھوکا ہے, وہ کتنا گریڈی ہے, وہ کتنا لالچی ہے. کوئی چیز نہیں چھوڑی یار تمہیں تحفے میں ملی. یار تم سجا لو, بنی گالا زمان پارک میں سجا لو, ڈنر سیٹ تم سجاؤ. ٹھیک ہے تم مہمان نوازی نہیں کرتے لوگوں کی, اس بہانے مہمان نوازی کرو. بیچارہ وہ طارق بشیر چیمہ جو ہے نا پارٹی چھوڑ گیا, کہتا صبح کیا ہے, منسٹر تھا ان کی کیبنٹ میں, صاحب بہادر ناشتہ کر رہے ہیں جناب, دہی میں جناب شہد ڈال کے جناب اور کھائی جا رہے ہیں. میں سامنے بیٹھا ہوں, مجھے چائے تک کا نہیں پوچھ رہے. کہتا ہے میں وہاں سے اٹھا, اس دن سے میں متنفر ہوا ہوں. یار میں بھی گیا ہوں, صبح بلایا, میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا ہوا, سکے منہ پوچھ ہی لو. وہ ڈنر سیٹ ملا تھا یار طارق بشیر چیمہ ٹائپ کے لوگ, کوئی اور دوسرے تیے جان یار, انہوں نے جا کے چاہ پلاؤ اس چینک جی جناب, کہوا ڈال کے, چائے ڈال کے اس کپ میں جناب بیچو, پیسے اکٹھے کرو. اور وہ پھر وہ انعام شاہ بیچارہ, میں انعام شاہ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, بہت محنتی لڑکا, انتہائی شریف, انتہائی وفادار بانی تحریک انصاف کا, اور انتہائی ذہین. اس کو کس طرح گھٹیا طریقے سے بشرا بی بی جناب کرٹیسائز کر رہی ہیں کہ who the hell are you, تم ہوتے کون ہو جناب توشہ خانہ کا آنے والے سامان کی لسٹیں بنانے والے. لالچ. میں نہ جاتے جاتے آپ کو لطیفہ سنا دوں, یعنی اس طرح انی ڈالی جس طرح ایک انا تھا, اندھا, اس کو کبھی کسی نے نا کھانے کی محفل میں نہیں بلایا تھا. اس کو یہ کسک تھی یار, کوئی سانو نہیں بلاندہ یار کھانے کی محفل. ایک دن کسی نے محلے میں نا اس کو کھانے کی محفل میں بلا لیا. انا بڑا خوش ہوا, اس نے کہا واقعی اچھا. اب انے کو یہ نہیں پتا تھا کہ کھانے کی جو دسترخوان ہوتے ہیں اس کے سٹائل کیا ہوتا ہے, اس میں کس ٹائم زیادہ کھانا ہوتا ہے, کس ٹائم آہستہ کھانا ہوتا ہے, کس ٹائم پلاؤ پہ ہاتھ ڈالنا ہے, کس ٹائم قورمے پہ ڈالنا ہے, کس ٹائم مرغ مسلم پر ڈالنا ہے. وہ بیچارے نے زندگی میں کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا تھا دسترخوان پہ. جس دن کھانا تھا نا, اس نے اپنے ایک دوست کو جس کی آنکھیں تھی, بینائی تھی, یہ شیخ سعدی کی کہاوت ہے, یہ بھی میں بتاتا چلوں, میں دیسی سٹائل میں آپ کو پنجابی میں سنا رہا ہوں. انے نے اپنے دوست کو کہا جس کی آنکھیں تھیں کہ یار مجھے تو سٹائل نہیں پتا کہ کیا آداب ہوتے ہیں, کس ٹائم زیادہ تیزی سے کھایا جاتا ہے, کس ٹائم آہستہ کھایا جاتا ہے. تو نے نا اس کھانے والے دن, ضیافت والے دن میرے ساتھ جانا ہے, میرے ساتھ بیٹھنا ہے,
اور کوڈ آف ایتھکس طے کر لیے. جیسے لوگ تیز کھانا شروع ہوں گے تو وہ جو دوست ہے نا وہ تھوڑا سا کھنگ دے گا, وہ کھانسے گا نا تو اندھے کو سمجھ آ جائے گی کہ کھانا تیز شروع ہو گیا, تو اسی طرح تیز ہاتھ سے مارنا شروع ہو جائے گا. کوڈ آف ایتھکس کے مطابق جناب محفل سجی, کھانا شروع ہوا, جیسے تھوڑا تیز کھانا شروع کرتے لوگ تو دوست اس کا جناب اندھا تیز شروع ہو جاتا. اچانک اس کے دوست کے گلے میں ہڈی پھنس گئی, ہڈی پھنسی, اس نے وہ لگاتار کوئی کی نا, انا سمجھا کہ انی پڑ گئی ہے دسترخوان پہ. اس نے کیا کیا, ادھر سے ایک کو دھکا دیا, ادھر سے دوسرے کو دھکا دیا, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, اتنا حصہ میرا. اس نے کہا انی پڑ گئی ہے, لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں کھانے کے ڈشوں کے اوپر, تو اس نے دھکا دے گا, پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, اتنا حصہ میرا. سر بشرا بی بی اور بانی تحریک انصاف نے پاکستان کی خزانے اور خصوصاً توشہ خانہ پہ انے کی طرح انی ڈالی. اچھا فیاض بھائی, اب 2 سوال ہمارے آخری ہیں. ایک سوال تو یہ پی ٹی آئی کے اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار یہ چوہان صاحب کو ایسی باتیں کر کے رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے, یہ جس طرح آپ آج کل باتیں کرتے ہیں. تو ان کے مطابق کوئی عمران خان کے خلاف بولے تو اسے رات کو نیند نہیں آنی چاہیے, اور وہ پتہ نہیں اس کو کیا محسوس ہوتا ہے. تو ذرا بتائیں آپ کا کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو, ذرا جب سے آپ نے بولنا شروع کیا. ابھی وہ باتیں ہیں ان کی ذات کے حوالے سے جو میں جانتا ہوں, میری آنکھوں دیکھی ہیں اور ایک روایت کے ساتھ سنی ہوئی ہیں. ایک روایت, اب یہ تو نقدہ کوکا پہ ناچنے والے کرائے کے سارے ٹٹو ہیں جنا سوشل میڈیا کے کتورے, انہیں کیا پتا کہ دین کی یا دنیا کی تعلیم. درایت اور روایت کا ایک پوری سائنس ہے. احادیث مبارکہ کے حوالے سے نا جو علم الحدیث ہے اس میں روایت اور درایت کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی روایت ہے, کہ ایک ہی راوی ہے, اور راوی وہ ہے جس نے آنکھوں دیکھی ہیں, یا میرے پاس وہ انفارمیشن ہے یا میں نے خود آنکھوں سے دیکھی ہے. ابھی تو وہ ہے, لیکن وہ میرے اصول نہیں ہیں. آپ کو یاد ہے آپ نے پچھلے شو سے پہلے مجھے ایک بات کہی تھی کہ یار یہ والی کرنی, میں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا. مجھے ان کی ذات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ورنہ میں ساری 17 سال میں سارا دن سب چیزیں جانتا ہوں. مجھے کوئی حاجرہ بی بی کی طرح یا مجھے کوئی ریحام خان کی طرح یا مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے وہ پولیٹیکل, سوشل, فائنینشیل ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے جس سے وجہ سے میری ریاست, میری سونی دھرتی پاکستان کا بیڑا غرق ہوا. اچھا پھر اگر یہ ٹرو اسٹیٹسمین شپ کے ساتھ چیزیں چلائی رکھتے تو پہلی بات ہم نے بھی نہیں چھوڑنا تھا. چلو اگر انہوں نے کوئی چیز ایکٹیویٹی کر لی, ہم نے چھوڑ دی, یہ 9 مئی کے بعد ان کو عقل شرم آ جاتی. حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثات دیکھ کر. اگر یہ ٹھہر جاتے, معافی مانگ لیتے, فیاض الحسن چوہان نے کسی ٹاک شو کے اندر, کسی وی لاگ کے اندر, کسی پوڈ کاسٹ کے اندر, کسی اپنے کالم کے اندر, آرٹیکل کے اندر ایک لفظ ان کے خلاف نہیں بولنا تھا. سر انہوں نے 9 مئی کے بعد مسلسل میری دھرتی ماں پاکستان, اس کو بیرونی طاقتوں کی, میں ایک باعلم آدمی ہوں, پڑھنے لکھنے والا آدمی ہوں, سیاست کے اوپر نیشنل, انٹرنیشنل, ریجنل پالیٹکس پہ نظر رکھنے والا آدمی ہوں. مجھے ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, سمجھ آ رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, پڑھ رہا ہوں. جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ تو ریاست کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی سازش کے اوپر کاربند ہے, یہ تو پاکستان کو توڑنے کی سازش پہ کاربند ہے, میں نے طے کیا کہ یار میرا ایمان, میرا پاکستان, میرا ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اوپر ایمان مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں گھر میں خاموشی سے بیٹھوں. میں فرنٹ فٹ پہ اور پرسکون نیند سوتا ہوں. جو 1.25 سال میں نے نقدہ کوکا کے اوپر جناب تحریک فساد فی الارض کے اوپر گزارے, میں ہر تیسرے دن, ہر دوسرے دن لیکزوٹل کی گولی کھا کے سوتا تھا. 22 مئی کے بعد اپنی نیند سوتا ہوں سکون کے ساتھ. یہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے اور کچھ دائیں بائیں کے اگر کوئی کتورے جو نا کوئی اگر متھے لگتے ہیں نا تو میں گجر ہوں. میں نے 302, 307 دونوں فزیکل بھگتی ہوئی ہیں. میں نے ساری زندگی لڑائی مار کٹائی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, خون و خون ہوا ہوں, لڑائی جھگڑے سارے خطرناک سے خوفناک ماحول سارے دیکھے ہوئے ہیں. 2-4 کو میں نے بندے کا پتر بھی بنایا ہے نا, میڈیا میں نہیں آیا وہ, نہ میں نے آنے دیا.
تو کہنے کا مقصد یہ سکون کے ساتھ سوتے ہیں, سکون کے ساتھ. فیاض بھائی یہ ہمارا آخری سوال آپ سے کہ کچھ دنوں پہلے آزاد ڈیجیٹل کے اوپر ہمارے ملک کے چند بڑے صحافی, ایک وہ عدیل حبیب بھی ہیں, سیاست.pk والے بھی, یہ سارے تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی ISI کا سیٹ اپ ہے, وہ شاید مجھے اور آپ کو ISI والے بلاتے ہیں, اور یہ ساری باتیں کر رہے تھے. تو جب سے یہ جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہوا ہے اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ وہی ایک بڑے صحافی جو سے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب پاکستانی میڈیا پر آزاد ڈیجیٹل ہی چلے گا. عدیل حبیب صاحب نے آج تعریف کی ہے ہماری پروڈکشن کوالٹی کی اور وہ ساری, تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ چند دنوں میں ان کے خیالات اور نظریات کیسے بدلنے لگ پڑے؟ یار یہ جیسے رفیق حبیب کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ISI کی گود میں بیٹھ کے یہ جم پل کے جوان ہوئے, اس کا ادارہ بھی سیاست.pk. آپ کرے تو راس لیلا, کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈھیلا, آپ کرے تو سبحان اللہ, کوئی اور کرے تو استغفر اللہ, آپ کرے تو ماشاء اللہ, کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ, آپ کرے تو واہ واہ, کوئی اور کرے تو تھو تھو. اسے پوچھو یار یہ رفیق حبیب کو کہ جب تم بیٹھے ہوئے تھے جنرل فیض کی گود میں, ہاں, اور جنرل غفار بریگیڈیئر غفار تمہیں ڈھیل کیا کرتا تھا, کرنل لیاقت تمہیں ڈھیل کیا کرتا تھا, اب میں نام سارے بتاؤں جو ہے نا ان کپتانوں کے بھی اور میجروں کے بھی جن کی گود میں بیٹھ کے جو ہے نا تم لاکھوں کروڑوں روپے لے کے تم نے ادارہ اسٹیبلش کیا تھا. اب جب تمہارے کنٹیکٹ ڈائریکٹ جبران الیاس اور عمران غزالی کے ذریعے سے بیرونی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ ہو گئے ہیں اور ڈالرز کی برسات میں تم نہانا شروع ہو گئے ہو, تو باقی سارے تمہیں ISI کے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ISI کیا اسرائیل کی ایجنسی ہے یا انڈیا کی ایجنسی ہے یا افغانستان کی ایجنسی ہے؟ یار اتنے بے شرم لوگ ہیں. وہ خدا کے بندو, میرا پاکستان, میری فوج, میری ISI, میرا ادارہ, میری پارلیمنٹ, ہم پاکستانی. ہاں جس دن میں نے یہ بات ہے 2012 کی, ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے دنیا نیوز کے, تو مجھے PTI کا ایک اس کا پیپلز پارٹی کا ایک وفاقی وزیر میرے ساتھ بیٹھا ہوا, میرا بڑا اچھا دوست ہے, میں نام نہیں لوں گا, مجھے کہ یار چوہان یہ تو کیا ہر وقت جناب پاک فوج اور ان کی جناب ڈیفینڈ کرتا ہے اوپنلی اور ISI کو ڈیفینڈ کرتا ہے. میں نے اس کو ایک دن کہا اور وہی جواب میں آج آپ کو اینڈ میں دوں گا. جس دن فیاض چوہان پہ یہ الزام لگا کہ یہ انڈین را کا ایجنٹ ہے, یہ امریکن CIA کا ایجنٹ ہے, یہ MI6 برطانوی خفیہ ایجنسی کا ایجنٹ ہے, یا اسرائیلی موساد کا ایجنٹ ہے, خدا کی قسم اس دن میں خودکشی کر لوں گا. اور بھائی میرا ملک ہے, میری فوج ہے, میری ISI ہے, میری پارلیمنٹ ہے, میرا ادارے ہیں, اس کا نام کے اوپر تمہیں بہت جناب وہ موشن لگ جاتے ہیں. اور پہلے تو تم نے انہی کی جناب وہ فیڈر لے کے گود میں بیٹھ کے تم نے اپنا یہ ادارہ اسٹیبلش کیا. لیکن ایک بات سن لیجیے گا, ابا جی کے بعد دادا ابو پکڑے گئے. دادا ابو کے گرفتار ہونے کے بعد آپ کو اگلے 1 مہینے کے اندر یہ رفیق حبیب کی طرح کے اور اس طرح کے جتنے یہ چیلے چانٹے ہیں نا, یہ جتنے ویلاگر یوٹیوبر, سارے بندے کے پتر. اور میں ایک آخری بات بتا دوں, لسٹیں ساروں کی بن رہی ہیں. ابھی جو گرفتاریاں ہونی ہیں نا اگلے 1.5 مہینے میں, پہلے گرفتاری ہوتی تھی ہیرو بنانے کے لیے, ہم نے وقت گزارا ہوا ہے. ہم اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے تھے, خود پولیس والوں کو کہتے تھے یار فلاں ایشو کے اوپر ہمیں گرفتار کرو, وہ گرفتار کرتے تھے. ہم یونیورسٹی اور کالج کے اندر جناب مزید پاپولر بن کے 4 دن بعد 6 دن بعد ضمانت کرا کے آتے تھے نا. پچھلے 2.5 سال سے یہ یوٹیوبر اور ویلاگروں کے ساتھ نا, جو سپریم کورٹ کے باہر سارا دن کتوں کی طرح چوں 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 لگے ہوتے ہیں, اور جو باقی بھی لگے ہوتے ہیں, ان کو پکڑا گیا ہے ہیرو بنانے کے لیے. جس دن ریاست نے, اور جو اگلے 1.5-2 مہینوں کے اندر انشاءاللہ ہونا ہے, برطانیہ کے فسادات نے, برطانوی عدالتوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پاکستان کی ریاست کو, عدالت کو, صحافت کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو میسج دے دیا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر, سولائز معاشروں کے اندر رول آف لا یہی ہوتا ہے. جو معاشرے کو ڈسٹرب کرتا ہے اس کو کتے لے جا کے اس کے گھر کے دروازے توڑ کے, اس کی پینٹ اتار کے, اس کو گردن پہ تھپڑ مارتے ہوئے اور اس کے پیچھے تشریف کے اوپر کتے چھوڑتے ہوئے اس کو گاڑی میں بٹھا کے عدالت میں جا کے اس کو 2 سال سے لے کے 18 سال کی قید ہوتی ہے. یہ تو برطانیہ مدر آف ڈیموکریسی ہے.
اس نے یہ ہمیں بتا دیا. اب جب آپ کی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے منجی کے نیچے سے ڈانگ پھیرنی ہے نا, تو بھائی جان پھر کسی یوٹیوبر ولاگر اور کسی عدالت اور کسی اس کا رونا دھونا کہ ظلم ہو گیا, جبر ہو گیا, فلاں کا باپ, فلاں کا بھائی, فلاں کی ماں, فلاں کی بیٹی, اوئے ہوئے دروازے توڑ دیے, چار دیواری ڈسٹرب ہوگی, وہ کسی نے نہیں سنی. فیاض بھائی آپ کا بہت شکریہ. اور آخر میں دوستوں, عدیل حبیب صاحب چونکہ ہمارا شو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, تو ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ یار آپ ہمیں جتنی مرتبہ ISI کا ایجنٹ بولو, یقین مانو یہ جو ہماری چھاتی ہے یہ فخر سے اور چوڑی ہو جاتی ہے. تو ہمیں اس چیز پر فخر بھی ہے, ہمیں خوشی بھی ہے جب آپ ایسی بات کرتے ہیں, اور کوئی بھی بولے پاکستانی اس کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ہی دوستوں, آپ میں سے جتنے دوست ہمارے یہ ایپیسوڈز دیکھتے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں, اور ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام مزید بھائیوں تک, مزید بہنوں تک جائے. بہت شکریہ.